أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو كان من عند اللہ من عند غیر اللہ، اور اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کے غیر کی طرف سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے ہیں۔ چنانچہ افلا یتدبرون القرآن، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر وہ بندہ تھوڑا غور و فکر کر کے قرآن مجید پڑھے، اس کو اس کے مطالب اور معانی سمجھ آ سکتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں صرف تدبر اور تفکر مجتہد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پہ جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ عام ہے کہ ہر انسان غور کرے، ہر انسان قرآن مجید میں کیا کرے؟ غور کرے۔ لیکن اس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جو مجتہد ہے، جو مجتہد کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن مجید کو سمجھ کر مسائل نکالتا ہے، اس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ مجتہد کا جو تدبر ہے وہ ہم سے مختلف ہوگا۔ ہم مجتہد کے تدبر تک اور اس کی فکر تک اور اس کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس سے کم درجے کا ایک تدبر اور تفکر ہوتا ہے، وہ علماء کا ہوتا ہے، جو مجتہد نہیں ہوتے لیکن عالم ہوتا ہے۔ اس کا تدبر اور تفکر یہ ہے کہ جو مجتہد نے مسائل نکالے ہیں اس کو پہچان لیتا ہے۔ اس سے کم درجے کا تدبر اور تفکر ہوتا ہے عوام کا تفکر، ہم جیسوں کا تفکر قرآن مجید میں۔ وہ کیا تدبر ہے؟ وہ تدبر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت کو پہچاننا۔ جنت کا جہاں ہم نے تذکرہ پڑھ لیا ہے تو اس کے شوق میں اعمال پیدا ہو جانا، جہنم کا اگر تذکرہ پڑھ لیا ہے تو اللہ کے خوف سے ڈرنا، یہ ہمارا عوام کا تدبر ہوتا ہے۔ بس یہ فرق ہے، ورنہ ہر ایک تدبر کرے گا اپنی صلاحیت کے مطابق۔ لیکن عام طور پہ یہ اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہر بندہ ہی مجتہدانہ طور پر تدبر کر سکتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کی مثال عام سی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بیٹا ہوتا ہے تو کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈاکٹر دوائی دینے کے لیے حکومت نے اس کو بٹھا دیا ہے، میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ مجھے بھی طریقے آتے ہیں، مجھے بھی نسخے آتے ہیں۔ لیکن اس کو سمجھایا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر پہلے اس نے اپنی زندگی لگائی ہے، اس نے جو ہے پڑھائی کی ہے، ڈگریاں حاصل کی ہیں، جب اس کے پاس سند آئی ہے تو پھر حکومت نے کہا ہے کہ آپ اپنا کلینک کھولے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مجتہد ہوتا ہے، جو قرآن مجید سے مسائل نکالتا ہے، تو اس نے ایک زندگی لگائی ہوتی ہے دین کے اوپر، اس کے اندر وہ اہلیت موجود ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید سے مسائل نکال سکے۔ تو ہم اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ مسائل نکال سکتا ہے تو میں کیوں نہیں نکال سکتا۔ اگر آپ نے بھی مسائل قرآن مجید سے نکالنے ہیں، آپ نے مجتہد بننا ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے اندر بھی مجتہدانہ اہلیت موجود ہونی چاہیے۔ اس لیے افلا یتدبرون القرآن میں مطالبہ قرآن مجید کا ہر انسان کو ہے کہ غور و فکر کرے، لیکن اہلیت کی وجہ سے غور و فکر میں اور تفکر میں اور تدبر میں فرق آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں اپنی اہلیت کے مطابق غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا